حضرت علی کے در تک جو چلا جائے سمجھ لو وہ نبی تک چلا گیا، اور جو نبی تک چلا جائے سمجھ لو وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ کتاب صرف علم تک پہنچاتی ہے اور نبی علم تک پہنچاتے ہیں، اور علم تک پہنچنے کے لیے پہلے علی تک پہنچنا پڑتا ہے۔ ایک یہودی کی داڑھی مختصر تھی، یعنی تھوڑی کچھ ادھر تھی، اور حضرت علی کی داڑھی گھنی اور بھری تھی۔ اس یہودی کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ چلو علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ علی ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے، مجھ سے پوچھو، میں باب العلم ہوں، تو ٹھیک ہے آج ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ یہودی پہنچا حضرت علی کے پاس اور کہنے لگا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو باب العلم بنایا ہے اور ہر شے کا علم قرآن میں ہے اور آپ جانتے ہیں، تو بتائیے کیا آپ کی داڑھی اور میری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، تیری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں ہے، میری داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر آپ نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یقیناً جو اچھی زمین ہوتی ہے وہاں اللہ کے حکم سے خوب سبزہ اگ آتا ہے، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے وہاں پر تھوڑا تھوڑا سبزہ اگ آتا ہے۔ حضرت علی نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا اور پھر اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی سن لے، وہ بنجر زمین تیری تھوڑی ہے جہاں تھوڑا تھوڑا سبزہ یعنی داڑھی اگ آئی ہے، اور اچھی زمین اور زرخیز زمین میری تھوڑی ہے جہاں گھنی اور بھری داڑھی نکل آئی ہے۔ وہ یہودی حضرت علی کا جواب سن کر لاجواب ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بحث نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو باب العلم بنایا ہے، اب ہم کو بھی چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے ہوئے اور ان سے عقیدت رکھتے ہوئے علم حاصل کریں۔ اگر حضرت علی کو علم سے، تعلیم سے نکال دیں گے اور صرف کتاب پڑھ کر، صرف قرآن پڑھ کر ہم دین سمجھنا چاہیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے تعلیم میں حضرت علی کا ایک خاص مقام رکھا ہے۔ اگر ہم حروف بھی دیکھیں گے تعلیم کے، تے، عین، لام، یا، میم، یہ 5 حروف ہم کو نظر آئیں گے۔ اگر شروع سے تے نکال دیں اور آخر سے میم نکال دیں تو بیچ میں بچے گا علی، اور علی کو اللہ رب العزت نے اس طرح تعلیم سے جوڑا ہے کہ تم ہرگز علی کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور علم کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کس قدر جوڑا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے پہلے نبی تک جانا ہوگا، اور نبی تک جانے کے لیے پہلے علی کے دروازے پر دستک دینی ہوگی۔ حضرت علی کے در تک جو چلا جائے سمجھ لو وہ نبی تک چلا گیا، اور جو نبی تک چلا جائے سمجھ لو وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ کتاب صرف علم تک پہنچاتی ہے اور نبی علم تک پہنچاتے ہیں، اور علم تک پہنچنے کے لیے پہلے علی تک پہنچنا پڑتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت رکھتے ہوئے، محبت رکھتے ہوئے علم حاصل کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت، میری اطرت ہے، ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت علی سے محبت رکھیں اور پھر قرآن پڑھیں۔ دوسری طرف ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، ایک اپنے نبی سے محبت سکھاؤ، دوسرا اپنے نبی کے گھر والوں سے یعنی اہل بیت سے محبت سکھاؤ، تیسرا اس کے بعد قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ۔ یہ کیوں فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اس لیے فرمایا کہ ان کی محبت کے بغیر قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن خود کہتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میرے پڑھنے والے ہزاروں لاکھوں کثیر تعداد میں گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو ہم کو اللہ رب العزت خود بتا رہا ہے کہ اگر تم ان ہستیوں کو نکال کر بیچ میں سے قرآن پڑھنا چاہو گے، ان کو درمیان سے جو اللہ نے رکھا ہے، علم کے درمیان علی کو رکھا، علم کے درمیان اہل بیت کو رکھا، اگر ان ہستیوں کو نکال کر ہم قرآن پڑھنا چاہیں گے ہرگز ہدایت نہیں پا سکتے، ہرگز ہم
منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، اگر ان کو بیچ میں رکھ کر قرآن پڑھیں گے تو ہم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت ملی اہل بیت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہوئے، ان سے عقیدت رکھتے ہوئے قرآن شریف پڑھیں، تو قرآن ہم کو سمجھ میں آئے گا، اور گمراہی سے بچتے ہوئے ہم ہدایت کی طرف پہنچیں گے اور منزل مقصود ہم کو نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔